السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ کے متعلق ہم اکثر بات کرتے ہیں، خصوصاً جو اسلام آباد کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، کافی سارے ہمارے جو معزز بھائی ہیں، جو سوسائٹی انتظامیہ ہوتی ہے جس کو ہم ایگزیکٹو باڈیز کہتے ہیں، تو ان کے انٹرویوز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اس ایریے میں، کیونکہ سواں گارڈن ایک ایسا نام ہے جس کو تقریباً اسلام آباد کے سارے لوگ ہی جانتے ہیں۔ سواگ گارڈن ایک انتہائی خوبصورت سوسائٹی ہے، ایشوز ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ یاسر مہدی صاحب نے 2018 میں ایز اے جنرل سیکرٹری یہاں پر کام کیا تھا، لیکن ایک لمبا وقفہ ہو گیا۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھیں گے ایک تو ممبران کے متعلق آگے چل کر وہ کیا کرنے والے ہیں، ابھی جو ان کو اقتدار سنبھالے، اقتدار ہی میں کہوں گا چونکہ سوسائٹی کے انتظامی امور ہوتے ہیں، تو ہم نے ان سے خصوصی وقت لیا ہے۔ ان سے پوچھیں گے وہ ممبران کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو وہ کس طرح حل کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ارے یاسر بھائی، یہ بتائیں کہ لمبے عرصے کے بعد آپ ماشاءاللہ 2018 میں آئے، تو اس کے بعد اتنا لمبا وقفہ کیوں ہو گیا؟ کیوں آپ دوبارہ انتظامی امور میں نہ آ سکے، یا کانٹیسٹ نہیں کیا، یا کیا ایشو ہو گیا تھا؟ شاہ صاحب ایسے ہے کہ میں 15 سے 18 تک جو ہے سواں گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا اسی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ 18 کے بعد ابھی 26 کے اندر میں دوبارہ الیکشن لڑا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور الیکشن لڑنے کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ جی عوام نے مجھ پہ، یعنی ہمارے ممبران نے بھرپور اعتماد کیا ہے، اور میں ایک واضح اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتا ہوں۔ لمبا عرصہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے جی، اس کے اندر ظاہر ہے یہ جو ہے اب خدمت کے جذبے سے بندہ آتا ہے، اور یہاں پہ کوئی تنہا نہیں ہوتی، ایز اے کسٹوڈین ہوتے ہیں، ایک فلائی جذبے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بیچ میں یہ ہے کہ جو تقریباً جو 8-10 سال ہے، ظاہر ہے الیکشن ہوتے رہے، ہم کوئی چھوٹا موٹا ہم بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے، جس طرح زندہ رہنے کے لیے بندہ کرتا ہے ممبران کے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ٹوٹل فلاح و بہبود کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ نہ تو اس میں کوئی پرسنل کوئی ایسا ہے کہ کوئی بندے کا عزائم ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس میں سے ارن کرنا ہے، اس میں سے کوئی یا مفادات ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اس لیے میں تو انٹرسٹ لیس تھا کہ الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اب کیونکہ میں یہاں کا پرانا ممبر ہوں، جب سے یہ سوسائٹی بنی ہے اس کے ساتھ وہ بستا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے جو ہے آغوش کے 3 الیکشن لڑے، تو وہ الحمدللہ تینوں کے تینوں جو ہے مسلسل میں جیتا ہوں، خود لڑے، اور پھر میں نے 15 سے 18 والا الیکشن سواں گارڈن کا لڑا تو پھر میں وہ جیتا ہوں۔ تو ابھی یہ ہے کہ لوگ یہاں سوسائٹی کے جو اتنا 8 سال گزر گئے، تو یہ سوسائٹی کے اندر بے شمار چیزوں کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو چکے۔ تو مسائل کیا تھا کہ یہاں کی جو بنیادی جو سہولیات ہیں، جس میں پانی ہے، بجلی ہے، صفائی ستھرائی ہے، سیکیورٹی ہے، یا ایل او پی ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جو سوسائٹی کے اندر کے معاملات ہیں، جس میں لوگوں کا جو ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے پلاٹ ہیں، لوگوں کی پوزیشن ہے، لوگوں کے جو ایسٹس ہیں ان کے، تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہاں جو بھی انتظامیہ پچھلے سالوں میں رہی ہے، تو اس میں یعنی بہت سارا جو ہے کہ ایل او پی کے حوالے سے بھی بہت، اب یعنی ایل او پی کینسل ہوا، اور کینسل ہونے کے بعد اتنے عرصہ گزرا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ بجلی کا جو ہے، جب میں 16 کے اندر اس کے 4 فیڈر اپروو تھے، تو 16 کے اندر جس وقت میں جنرل سیکرٹری بنا، تو اس وقت یہ ہوا کہ میں نے 2 فیڈر انرجائز کروائے۔ تو اس کے بعد جو ہے 16 سے لے کے آج تک بجلی کے اوپر بھی کسی نے کوئی کام نہ کیا، تو جو پچھلی کمیٹیاں آتی ہیں کسی نے بجلی کے اوپر یعنی مزید 2 فیڈر لگنے تھے، وہ بھی لگے، بلکہ جو پچھلی جو مینجمنٹ کمیٹی گئی ہے اس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے جو 2 فیڈر ہمارے میں نے انرجائز کرائے تھے 16 میں، وہ بھی ڈیمیج ہو گئے، پراپر کام نہیں کر پائے۔ تو میں نے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ میری بہت ساری اپنی فیملی کی، ہمارے بہت سارے یہاں ریزیڈنٹ ہیں، ہم بھی یہاں صبح سے شام تک، رات تک یہیں پہ ہوتے ہیں، تو جب مسائل دیکھا کہ بجلی کی بہت بری صورتحال ہے، پانی جو پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا، 3 سالوں میں دیکھا، اور بلکہ پچھلے سالوں میں پانی کا بہت بڑا بحران تھا، سینکڑوں جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ 300-400 جو ہے وہ ٹینکر سواں گارڈن پانی ڈالتا تھا، لوگ مسائل کا سوار تھے۔
اور اسی دوران سیکورٹی کا ایک واقعہ ہو گیا کہ یہاں ایک لڑکے کا مرڈر ہو گیا, 2 ہماری بہنوں کا مرڈر ہو گیا. یہ نا یہاں روز کی چوری چکاری یہاں کا روز کا معمول بن چکا تھا. تو صفائی ستھرائی کا ہر طرف گند تھا. یعنی یہ تجاوزات کی یہ ہے کہ جو ہی ہم سواں گارڈن کے اندر دیکھتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ابھی جو کچی مارکیٹ جو ہے تجاوزات میں نے ختم کروائی ہیں, بالکل اس وقت یہ ساری تجاوزات کا گڑھ بن چکا ہے. ٹھیے ٹھیلے, یہاں مانگنے والے, بیگر, خسرے, ہر قسم کی تجاوزات بھی تھی, اور ہر قسم کا یہاں جو ہے ایک سوسائٹی کا ماحول ہی خراب ہو چکا تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے جی اس وقت میرے دوستوں نے کچھ نے مجھے کنونس کیا کہ آپ کیونکہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کے اندر پہلے بھی رہے ہیں, پچھلی دفعہ سیکرٹری رہے ہیں, تو آپ کو آگے آنا چاہیے. تو میں اپنے ان ممبران اور دوستوں کے پورے اصرار کی وجہ سے میں نے دوبارہ الیکشن لڑا ہوں. تو الحمدللہ جی اب میں جب دوبارہ الیکشن لڑا ہوں تو مجھے آج 100 جو ہے تقریباً 166 ڈیز ہو گئے ہیں. آج تقریباً 5.5 مہینے مجھے کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو 5.5 مہینے کے الحمدللہ جی میں صبح 8 بجے اپنا کام شروع کرتا ہوں جی. 8 بجے سے یاسر بھائی یہیں پر ہم اس سوال کی طرف چلیں گے جو میرے دماغ میں چل رہا ہے. اچھا سر, جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا, وہ بڑا ایک مین عہدہ ہوتا ہے, اسی کے سائنوں سے ہی وہ الاٹمنٹ لیٹرز بھی سارا, یعنی ہیڈ ہوتا ہے, کسٹوڈین, ہیڈ آف دا کسٹوڈینز ہیں آپ. اچھا سر یہ بتائیں کہ سارے سیکرٹری جتنی سوسائٹیاں میں نے دیکھی ہیں, سوائے آپ کے سارے کوئی 2 بجے آتا ہے, کوئی 3 بجے آتا ہے, پھر رات گئے. آپ کے بارے میں چونکہ میں قریب ہی رہتا ہوں, میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ صبح 8 بجے سر آئے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں ممبران کی فلاح کے لیے؟ شاہ صاحب ایسے ہے کہ جو جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو جنرل سیکرٹری ہیں, جو الیکٹڈ باڈیز ہیں, الحمدللہ سارے ہمارے دوست ہیں, سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان میں سارے جو ہے نا بیسک فیسلٹی ساری پوری ہیں, بجلی, پانی, گیس, صفائی ستھرائی, سارا اچھا ہے. ایشوز زیادہ ہے, ان کے ایشوز میرے خیال میں نہیں ہے, اس لیے وہ جو ہے ریلیکس ہیں, وہ ان کا سٹاف پراپر کام کر رہا ہوگا اور وہ ریلیکس ہے, ان کو مانیٹر. ہمارا یہاں ایشو یہ تھا کہ ہمارا اتنے سال گزرے, جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں, اس کے اندر تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ سوسائٹی تباہ و برباد ہو چکی تھی, یہاں بیسک فیسلٹی نہیں تھی. تو یہی ذمہ داری کے لیے یہ عہدہ نہیں ہے. میں نے سمجھا کہ میں نے تو اپنے آپ کو ذمہ داری کے لیے پیش کیا. جب ذمہ داری کے لیے پیش کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبران نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا اور بہت توقعات ہیں. تو اس لیے میں صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کام کرتا ہوں. الحمدللہ جی میں نے 5.5 مہینے میں نے 3 ٹیوبویل سوسائٹی کے اندر لگا دیے جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو پرانے ٹیوبویل ہمارے لگے ہوئے تھے ان کا سولر سسٹم کے اوپر لے آئے ہوں جی. اور جو یعنی مسلینیس کو بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں. بجلی کا جو بحران تھا جی پچھلے سالوں میں, جو بجلی کا جو ہمارے فیڈر ٹرپ ہو رہے تھے, ابھی بھی جو پچھلا بحران ختم ہوا تھا, یہ بجلی کا یہ سیزن بھی جو پچھلے تقریباً سمجھے آج سے 1 ہفتہ پہلے سخت قسم کا بجلی کا بحران آیا. ہمارے سارے جو فیڈر کیونکہ تھے کوئی نہیں, جو جس میں بجلی آ رہی تھی اس کے اوپر اوور لوڈ زیادہ تھا, وہ ٹرپ کر رہے تھے. ہمارے ٹرانسفارمر جو ہے ان کی کیپیسٹی وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے. سارے ٹرانسفارمر الحمدللہ جی میں نے 4 دن کے اندر جو ہے نا بجلی کے اس بحران کے اوپر قابو ڈالا, اور میں نے تقریباً 30 ٹرانسفارمر ریپلیس کیے جی. ابھی الحمدللہ جی ہماری جو بجلی کا پانی جو ہے اس کی بہت مشکل صورتحال تھی پچھلے ان دنوں میں سوسائٹی کے اندر. جب ہم پچھلے سال کو اسٹڈی کرتے ہیں اور جولائی کو, اور اس جولائی کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, تو پچھلے سال جولائی کے اندر تقریباً روز کی بنیاد پہ 300 ٹریکٹر پانی کا جو سواں گارڈن کے اندر ٹینکی آتی تھی. الحمدللہ جی اب وہ 15-20 ٹینکیاں آ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پانی کی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے, بجلی کی جو بحران تھا وہ بھی بجلی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. صفائی ستھرائی کا یہ تھا کہ الحمدللہ جی میں نے گلی بلاک اے سے گلی نمبر 1 سے لے کے اور میرا ایچ ایکسٹینشن اور آئی تک آخری گلی تک الحمدللہ جی میں نے وہاں پہ جھاڑو لگوایا ہے, میں نے وہاں کے نالے صاف کرائے ہیں, میں نے وہاں پہ گھاس پھوس ختم کروائی ہے, میں نے وہاں کے بش کٹنگ کروائی ہے. الحمدللہ جی میں نے تقریباً پورے سواں گارڈن کو 1 دفعہ کلین کیا ہے. اور سیکیورٹی کی صورتحال الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے اندر یہ ہے کہ جب سے میں آیا ہوں, تو جب شروع میں آیا ہوں تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ کوئی چوری چکاری ہو جاتی تھی, کوئی سنیچنگ ہو جاتی تھی, کوئی کرمنل ایلیمنٹ تھا. تو الحمدللہ جی اب پچھلے تقریباً 2 مہینے سے شاہ صاحب آپ تھانے میں سے جو متعلقہ اس میں جا کر ریکارڈ چیک کر سے ہیں کہ میری ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک سنگل بھی چوری کی واردات نہیں ہے, کسی بھی سنگل الحمدللہ سنگل کرائم کا کوئی چیزیں یہاں رپورٹ نہیں ہو رہی. اور وہ جو تجاوزات تھی
وہ تجاوزات الحمدللہ جی وہ میں نے تقریباً میجر تجاوزات کو ختم کر دیا ہے. اب چھوٹی موٹی تجاوزات رہ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ٹارگٹ ہے اگلے 15 دن کے اندر میں تمام تجاوزات کو جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی وہ ان کو ختم کروں. اور اس سے ہے کہ میری سوسائٹی کے اندر جو غیر متعلقہ لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ تھا, اسٹرینجر بہت آتے جاتے تھے, بیگرز تھے, خسرے تھے, پھیری والے تھے, ریڑی والے تھے, الحمدللہ جی اب میں نے سارے کے سارے ریموو کر دیے ہیں. میری سوسائٹی کے اندر میرا ایک مین مرکز تھا جی, وہ مرکز ایسا تھا کہ وہاں ہر وقت یعنی مزدوروں کا, آؤٹ سائڈروں کا ایک رش تھا, ایک جھوٹ سا لگا رہتا تھا, جس کی وجہ سے میرا پورا جو سواں گارڈن ہے اس کا ایک چہرہ مسک ہوا ہوا تھا. اور میرے سواں گارڈن کے جتنے ریزیڈنٹ ہیں وہ اپنی مارکیٹ میں اپنے بینکوں میں آنے سے گھبراتے تھے. الحمدللہ جی ابھی بھی آپ اس وقت جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنگل بندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. اب میرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, میں نے بجلی کا الحمدللہ امپرومنٹ کر لیا ہے, میں نے پانی کی امپرومنٹ کر لیا ہے, میں نے صفائی ستھرائی کی امپرومنٹ کر لیا ہے, میں نے سیکورٹی کی امپرومنٹ کر لیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی 5.5 میں الحمدللہ جی پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ میری ارد گرد کی جتنی سوسائٹیز ہیں ان سے میری سوسائٹی کو کمپیئر کریں کہ میں نے 4.5 مہینے میں الحمدللہ ان سوسائٹی سے, ارد گرد کی سوسائٹی سے پانی, بجلی, صفائی ستھرائی, سیکورٹی انشاءاللہ میں نے, کیونکہ میں انالیسس کرتا رہتا ہوں, ارد گرد ساری سوسائٹیوں والوں کو بھی دیکھتا رہتا ہوں, وہاں کی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ میری سوسائٹی اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ جا رہی ہے. میرا سب سے بڑا جو ایشو اس وقت میرے ساتھ ہے جی, میرے 770 گھروں کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کراس لگا ہوا ہے جی. وہ سی ڈی اے کی جو ایک آڈٹ رپورٹ 2007 میں بنی تھی, اس آڈٹ پیرے کی وجہ سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ پیرا لگا ہوا, اسی بیس کے اوپر سی ڈی اے نے میرے 770 گھروں کو اوپر کاٹا لگایا ہوا ہے کہ جو پبلک امینٹیز کی جگہ جو پلاٹ الاٹ ہو گیا الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے سی ڈی اے کے ساتھ اور ایڈیٹر جنرل آفس کے ساتھ اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں جی. تو ہم ان کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں, ہماری انکوائری ہو رہی ہے, انکوائری رپورٹیں بن گئی ہیں. تو اگلے چند دنوں میں جی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کچھ ٹائم ہمارا جو وہ ڈیٹا ہے وہ جو ہے وہ ہماری انکوائری ہو جائے گی, کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہمارا یہ جو اپنا انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیرے سیٹل ہو جائیں گے, جس وجہ سے ہمارا کراس والا معاملہ. باقی روایت اللہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جی اس کے لیے جو ہماری پبلک امینٹیز کی جگہ ہیں جس میں اسکول, پارک, مسجد کی جو جگہ ہے وہ دوسری جگہ الحمدللہ ہم نے ان کو کوئی ارینجمنٹ کر لیا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہو گئی ہے. تو ہم بہت جلد روایت ایل او پی جمع کروائیں گے, جس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سوسائٹی کا یہ ایل او پی والا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ فار ایور حل ہو جائے گا. جب ایل او پی والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, پانی بجلی جو بیسک فیسلٹیز ساری پوری ہو جاتی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی مسئلہ رہ جائے گا انشاءاللہ. اچھا یاسر بھائی, یہ ساری شاندار کارکردگی ہے, اتنے بڑے قلیل سے ٹائم میں 5 ماہ کچھ بھی نہیں ہوتے, سیدھا ہوتے ہوتے ہی ٹائم لگ جاتا ہے جتنے ایشوز تھے, لیکن آپ کی جو پرفارمنس ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا سر, یہ جو بلا وجہ کی نیگیٹیوٹی سوشل میڈیا پہ, میں کسی کا نام نہیں لیتا, مطلب پھیلا دیتے ہیں لوگ جی یاسر صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ایسے لوگوں کے لیے کیا پھیلا؟ شاہ صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ کیونکہ میں جب میں نے گریجویشن کی تو گریجویشن کے بعد ذرا میں عملی زندگی میں آ گیا, تو میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک عملی یعنی ایکٹیو زندگی گزار رہا ہوں. تو یہ میری ابھی 50 سال عمر ہو گئی ہے, تو تقریباً سمجھے کہ میں 30 سال سے میں ایکٹیو زندگی گزار رہا ہوں. 3 سال سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں, کوئی بری بات بھی کرتے ہیں, کوئی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, لیگ پولنگ ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں. یہ میرے بارے میں نہیں, میرے لیے نہیں, یہ تو معاشرے کے اندر ہر بھی جو بھی کوئی ایکٹیو زندگی گزار رہا ہوتا ہے یعنی متحرک ہوتا ہے, معاشرے کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. الحمدللہ جی ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی میں الیکٹ ہو کے آ گیا ہوں, تو ابھی الحمدللہ جی مجھے 5.5 مہینے ہو گئے ہیں, تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میری سوسائٹی کے اندر اس وقت 0 کرپشن ہے جی. میری سوسائٹی کے اندر کا سٹاف اور سوسائٹی کے باہر کا سٹاف, الحمدللہ جی سوسائٹی کے باہر کا سٹاف اور سوسائٹی کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں 0 کرپشن کے اوپر چل رہی ہے جی. میرا دعویٰ ہے جی, جب میں سوسائٹی کو 5 مہینے کے اندر صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک چلا رہا ہوں, اور الحمدللہ جی ہر پہلو میں 0 کرپشن کے اوپر چلا رہا ہوں, تو اس کے بعد اگر کوئی میرے خلاف باتیں کرتا ہے تو میرے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے, میری پرسنل لائف کے بارے میں باتیں کرتا ہے, اور میری کاروباری لائف کے متعلق کرتا ہے, میری سماجی سیاسی لائف کے بارے میں باتیں کرتا ہے, تو باتیں کرنے ان کا حق ہے, کرتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, یا میرا اور میرے سواں گارڈن کے ممبران کا معاملہ ہے. بالکل میرے ممبران جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, اگر لوگ میرا کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے
اور وہ میری لیگ پولنگ کرتے تھے، تو میں نے اپنے آپ کو لوگوں کی عدالت میں پیش کیا. میں الیکشن کے اندر آیا، دیکھیں میں سلیکٹ ہو کے نہیں آیا، میں الیکٹ ہو کے آیا، اور الحمدللہ جی مجھے اکثریت نے الیکٹ کیا. ظاہر ہے وہ لوگ میرے کردار کو بھی جانتے ہیں، میرے کریکٹر کو، اس لیے انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ان ممبران کے اعتماد پہ پورا اتروں گا. میرے مخالفین یا میرے مخالفین کے جو حواری ہیں، یا میرے مخالفین کے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کے، ان کے جو چمچے ہیں، سادہ فکر ہے، یعنی اگر وہ ظاہر میرا مخالف تو یہی کہے گا نا، اگر میں اچھا کام کروں گا تو میرا مخالف میری تعریف تو نہیں کرے گا. مگر اس کے باوجود بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ وابٹا کے اوپر ہم نے کام کیا، یہ فیڈرز کے اوپر، پرانے فیڈر کے اوپر کام کیا، نئے کے اوپر، تو اگلے دن انہوں نے ایک پوسٹ انہوں نے شیئر کر دی، وہ کردگی جو ہے سوسائٹی کے اندر کچھ ہو رہا ہے کردگی، تو میں نے اس سے ہوا کہ میرا مخالف بھی ہے. تو میں یہ شاہ صاحب آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جس طرح یہ کام کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے یہ جتنے جو میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، میری لیگ پولنگ کر رہے ہیں، تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئے، انشاءاللہ تعالیٰ جی میری تعریفیں کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا، اچھا یاسر کیونکہ مجھے اپنے رب پہ پورا اعتماد ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بے شک رزق اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر یہ سارے کے سارے مل کے کوشش کر لیں کہ میری عزت کو خراب کرنے کی کوشش کریں، اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا مجھے عزت دینے کا، اور اللہ پاک مجھے عزت دی اللہ نے، اور اللہ نے مجھے فیصلہ کر لیا عزت دینے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ پاک نے یہ چاہ لیا کہ میں نے جو ہونا ہے، تو ظاہری اسباب جتنے بھی ہوں، میں جتنی محنت کوشش کر لوں، میں جتنا اچھا اپنا کام کر لوں، اگر اللہ پاک نے چاہ لیا کہ میں نے بے عزت ہونا ہے، تو یہ سارے کے سارے مل بھی جائیں تو مجھے عزت نہیں دے سکتے. بہت بڑی بات، اللہ کے اور توکل کی بات، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نیک نیتی سے، خلوص سے، ممبروں کے اعتماد کے ساتھ یعنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں سرخرو کریں گے. اللہ تعالیٰ سر جو عہدہ آپ نے سنبھالا ہے، جو توقعات ہیں ممبران کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی ہمت دے. سر نیت اچھی ہو، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان بھی ہے نا کہ جس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا منافق ٹائپ ہی بندہ ہوتا ہے، کہ ہر بندے کو جی حضوری تو نہیں کہہ سکتا، کہیں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. اچھا سر آخر اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی اتنی جو کارکردگی شارٹ ٹائم میں، بڑی امیدیں لگا لی ہیں ممبران نے کہ آگے جو فیز 2 کا معاملہ بھی تھا، اور بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب انشاءاللہ ہمارے سارے ایشوز ختم ہوں گے. تو کیا ممبران کے لیے پیغام ہمارے چینل کے توسط سے دیں گے؟ شاہ جی ایسے ہے کہ ایک تو نا جی میں اس سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، اللہ پاک نے مجھے یہ عزت دی ہے، بے شک. اور پھر میں کسٹوڈین ہوں، میں کسٹوڈین ہوں، میں فیز 1 کا بھی کسٹوڈین ہوں اور فیز 2 کا کسٹوڈین ہوں. مجھے اس وقت سخت دکھ ہوتا ہے، اور آپ میرے کیا جذبات ہیں کہ جس وقت کوئی ایک باہر کا بندہ، غیر متعلقہ آدمی، وہ کسی میڈیا کے اوپر، کسی اخبار کے اندر، کسی سوشل میڈیا کے اوپر سواں گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ شاید سواں گارڈن سوسائٹی بہت کوئی گڑبڑ، یعنی کوئی یہاں پہ کرپشن نہیں کہتے، یہاں تو فراڈ ہو رہے ہیں، نوسر بازیاں ہو رہے ہیں، لوگوں کو پلاٹ نہیں مل رہے جعلی. الحمدللہ جی اس وقت میری 98% سوسائٹی آباد ہو چکی ہے، اور لوگ یہاں رہتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ رہ رہے ہیں. اور میری جو سوسائٹی الحمدللہ یہاں وہ جو ایک بار کا ایک معاملہ ہے کہ یہ جو شاید کوئی کرپٹ 2 نمبر سوسائٹی، الحمدللہ جی یہ ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے اور بہت زبردست ہے. تو میں نے آپ نے جو فیز 2 کے حوالے سے سوال کیا جی، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ٹارگٹ ہے کہ 6 مہینے کے اندر جو سواں گارڈن کے 1 کے جتنے مسائل ہیں ان کو میں نے کلوز کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں نے فیز 2 کا کام شروع کرنا ہے. اور انشاءاللہ جو فیز 2 2005 سے لے کے ابھی تک جو میرے ممبران فیز 2 کے جو ویٹ کر رہے تھے، انتظار کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو ڈیلیور کرنا ہے. میں نے اس کے لیے جی یہ تو اس کے لیے میں صبح سے شام تک جو 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں، اس میں فیز 2 کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. مجھے اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ میں نے سواں گارڈن کے فیز 2 کی جو بھی چیزیں ہیں، میں کیونکہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارا، ICT ہے ہمارے، جو ہے وہ جو اٹک ڈسٹرکٹ اٹک ہے اس کی جو ہے وہ ہے، جو بھی لیگل فارمیلٹیز ہے میں اس کی طرف پورا کر رہا ہوں. لینڈ کے ہمارے وہاں کوئی ایشو نہیں ہے، لینڈ ہماری پوزیشن میں ہے. ٹون پلاننگ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کرا لی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم بہت جلد ڈیولپمنٹ کریں گے. اور لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میں نہیں 3 سالوں کے اندر ڈیولپ کروں گا، اور جس وقت میں جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سواں گارڈن جس طرح فیز 1 ایک خوبصورت اور سیکیور اور زبردست اور کرپشن فری سوسائٹی ہے، اسی طرح انشاءاللہ فیز 2 بھی میرا ڈیولپ ہوگا، خوبصورت ہوگا،
لوگ وہاں رہ رہے ہوں گے، اور جو ممبران جو سالہ سال سے جو ویٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو مزید انجوائے کریں گے۔ تو یاسر بھائی، اللہ تعالیٰ جس طرح کی آپ کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمت دے، اور آپ اسی طرح کرتے رہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جو آپ نے خواب ممبران کے لیے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پورا کرے گا۔ ناظرین، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں نو پروفٹ نو لاس پر بنتی ہیں، ان کی اپنی باڈی میں سے ہی لوگ الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ ممبران کے مسائل کو دیکھ سکیں اور ڈیولپمنٹ کے معاملات کو دیکھ سکیں اور ٹائم پر ڈیلیور کر سکیں۔ یاسر مہدی صاحب، میں دعوے سے کہتا ہوں، مجھے 20 سال ہو گئے کوآپریٹو سوسائٹیوں کو کور کرتے ہوئے، یاسر مہدی جیسا شخص میں نے نہیں دیکھا جو 8 بجے سے لے کے رات دیر تک ممبران کے لیے متفکر ہو اور خود باقاعدہ ایک وزٹ ہو۔ تو یہ ہمارے صحابہ کی، ہم تو گنہگار لوگ ہیں لیکن ہمارے صحابہ کی روایات بھی اسی طرح تھی کہ وہ خفیہ طریقے سے بھی نکلتے تھے کہ مسائل حل ہوں۔ یاسر مہدی صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سواں گارڈن کے ممبران کے لیے وہ بہت بہتر کر سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یاسر مہدی صاحب اور ایم اے رضا کو سواں گارڈن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔